ابناءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، نساءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، انفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ لشکر محمد یعنی اصحاب محمد مراد ہیں، اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ان کی یہ جو دلیل ہے یہ درست ہے؟ سینکڑوں آیتیں جن کے سبب نزول، جن کے شان نزول اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اگر قرآن سے اہل بیت کو نکالے تو قرآن میں بچے گا کیا؟ یعنی خود آلوسی کی نظر میں بھی غامدی جیسے افراد ناصبی ہیں۔ یہ متواتر روایتیں ہیں، جہاں پر متواتر روایت آ جائے وہاں پر سند کی بھی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر محکم ترین مضبوط ترین ادلے ہے کہ اصلاً اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو آیے تطہیر کی تفسیر در حقیقت یہ آیے مباہلہ ہے، یعنی یہاں پر وہ ان مصادیق کو معین کیا ہے کہ آیے تطہیر کے مصداق ہوں۔ کہ دیکھو گھر کے اندر پیغمبر نے چادر کا گھر بنایا۔ جب گھر پہلے سے موجود تھے، بیوی کا گھر ہے، وہاں پر پیغمبر کہہ دیتے پروردگار عالم جو اس گھر میں ہے وہ میرے اہل بیت ہے، نہیں۔ تو ابنا سے مراد امت کے بچے ہیں، یعنی اصحاب کے بچے ہیں۔ نساءنا سے مراد امت کی عورتیں ہیں۔ انفسنا سے مراد اصحاب رسول ہیں۔ تو اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کی دلیل ہی ہے۔ غامدی صاحب کو اگر قرآن کا یہ اور اگر بغور مطالعہ کرے، قرآن کبھی رہبر کو امت سے تعبیر کرتا ہے۔ نساءنا جمع کا صیغہ ہے، اگر خواتین بین ازواج میں شامل ہوتی تو نساءنا تو لے کر چلتے، لیکن جمع کا صیغہ ہونے کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں گئے۔ مباہلہ میں جانے والوں کی شخصیتیں کھل کے آ رہی ہے کہ یہ مباہلہ میں جانے والے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ گھر کی بات نہیں ہے، یہ میدان کی بات ہے۔ یہاں پر دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں، اس حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر شام لعن کرتا تھا اور لوگوں سے کرواتا بھی تھا، جبکہ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بحث کریں گے، وہ یہ ہے کہ معروف مفکر بلکہ سنی نما ناصبی محترم جاوید غامدی صاحب اہل بیت کے مسلمہ فضائل کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ یعقوب بشیر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آیے تطہیر کی طرح آیے مباہلہ کا بھی اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس حوالے سے وہ چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو یہاں پہ خداوند عالم نے ابناءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، نساءنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، انفسنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ لشکر محمد یعنی اصحاب محمد مراد ہیں، اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ان کی یہ جو دلیل ہے یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھو یہ تو ادعا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا، دعویٰ کے پیچھے دلیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں درجنوں ان کی فضیلتیں قرآن میں ہے، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ یہ دہر 31 آیتیں 3 دن کی روٹیوں کے بدلے میں، اور ان کے جو مقامات دنیا میں اور آخرت میں ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اقتدار ہے، اس کو بیان کیا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یہ کوثر، سورہ مبارکہ یہ انا انزلنا، یہ صورتیں تو مکمل ان کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح سینکڑوں آیتیں جن کے سبب نزول، جن کے شان نزول اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اگر قرآن سے اہل بیت کو نکالے تو قرآن میں بچے گا کیا؟ قرآن اہل بیت کے قاصدے کا نام ہے، اہل بیت کی فضیلتوں کا نام ہے، اہل بیت کی سیرتوں کا نام ہے،
یا قرآن میں اہل بیت کی فضیلتیں ہیں یا دشمنان اہل بیت کی مذمت قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے دیکھو آیے تطہیر پر بھی ہماری مکمل بحث سے آیے تطہیر میں بھی سیاق آیات پہ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر پیغمبر کے خانوادے کا تذکرہ ہے، دراصل پیغمبر کے گھر کا نقشہ ہے۔ تو گھر میں دو قسم کے گروہ رہتے ہیں، ایک گروہ بیویوں پر مشتمل ہے اور دوسرا گروہ اہل بیت پر مشتمل ہے جو پنجتن پاک کی صورت میں ہے۔ تو آیے تطہیر میں بھی آیے تطہیر میں پنجتن کے علاوہ کوئی دوسرا شامل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ آیے تطہیر میں عصمت کبریٰ کا تذکرہ ہے اور قیامت تک بشر کے لیے ہدایت اور ان کی تربیت کرنے والے رہنماؤں اور رہبروں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مفصل ہم گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح آیہ مباہلہ میں تو اس قدر اہل بیت کی فضیلتیں موجود ہے کہ جناب آلوسی اور روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس قدر ان کی فضیلتیں ہیں کہ فقط ناصبی اور دشمنان اہل بیت ان فضیلتوں کا انکار کر کے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ یعنی خود آلوسی کی نظر میں بھی غامدی جیسے افراد ناصبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آیہ مباہلہ کا انکار کریں تو وہ ناصبی کے سوا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیکھو آیہ مباہلہ میں جناب نیشاپوری ان کی ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، ایک اور کتاب ہے معرفت علوم الحدیث۔ تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مباہلہ میں پنجتن پاک گئے یہ متواتر روایتیں ہیں۔ جہاں پر متواتر روایت آ جائے وہاں پر سند کی بھی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر محکم ترین مضبوط ترین ادلے ہے کہ اصلاً اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، متواتر، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ بعض کہتے ہیں کہ جو آیہ تطہیر کی تفسیر در حقیقت یہ آیہ مباہلہ ہے، یعنی یہاں پر وہ ان مصادیق کو معین کیا ہے کہ آیہ تطہیر کے مصداق ہوں۔ دیکھو مباہلہ جانے سے پہلے آیہ تطہیر کا نزول ہے، چادر وہی ہے جو پیغمبر مباہلہ میں جس چادر کو کاندھے پر رکھ کر حسین کو اٹھا کر چلے، اسی چادر کے اندر جناب زہرا کو بلایا، جناب علی کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا۔ یہ بھی صحیح مسلم میں زید بن ارقم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً درجنوں راویوں نے روایت کر کے کہا ہے کہ دیکھو مباہلہ میں جانے سے پہلے پیغمبر نے بیت فاطمہ میں اس چادر کو بچھایا، کالی چادر ہے، کالی چادر کو بچھایا اور بچھانے کے بعد اس میں پنجتن پاک کو ایک ایک کر کے بلایا۔ جب سارے چادر کے اندر آ گئے اس کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی میری اہل بیت ہے۔ یہاں پر ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ فقط جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں رونما نہیں ہوا، جناب بی بی عائشہ کے گھر میں بھی ہوا، جناب بی بی ام حبیبہ کے گھر میں بھی ہوا، جناب بی بی ام سلمہ کے گھر میں بھی ہوا، جناب بی بی ام سلیم کے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ اور جب بی بی ام سلمہ نے، بی بی عائشہ نے جب اس منظر کو دیکھا کہ دیکھو گھر کے اندر پیغمبر نے چادر کا گھر بنایا، جب گھر پہلے سے موجود تھے، بیوی کا گھر ہے، وہاں پر پیغمبر کہہ دیتے پروردگار عالم جو اس گھر میں ہے وہ میرے اہل بیت ہے، نہیں، پیغمبر نے گھر کے اندر ایک گھر بنا کر کہا جو گھر میں ہے وہ اور ہے، جو چادر کے نیچے ہے وہ میرے اہل بیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیویوں نے چادر کا کونا اٹھا کر کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی آ سکتے ہیں، پیغمبر نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا نہیں، تم نبی کی بیوی ہو، یہ میری آل ہے،
تمہارا انجام تو بہتر ہے لیکن تم آل رسول میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اس کے بعد آیہ تطہیر کا نزول ہوتا ہے، اور آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر انہی 4 ہستیوں کو لے کر مباہلہ کے میدان میں جاتے ہیں۔ تو سوال تو پھر باقی ہے، اب جی اگر اہل بیت کو ہی ہم مان لیں، آل رسول کو، جی تو یہاں پر آپ دیکھیں ابنا انا جمع کا صیغہ ہے، جی جبکہ حسن اور حسین 2 ہیں، تثنیہ کا صیغہ نہیں۔ جی اسی طرح نساء انا پھر بھی جمع کا صیغہ ہے، اگر صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چادر کے نیچے ہیں تو پھر یہاں پر بھی واحد کا صیغہ آنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں اسی طرح انفسنا، انفسنا سے مراد اگر حضرت علی مراد ہو تو یہاں پر پیغمبر اور رسول تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے۔ عربی میں واحد بھی ہے، تثنیہ بھی، اور جمع بھی ہے، تو یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، واحد کا صیغہ بھی نہیں ہے، جمع کا ہے۔ تو ابنا سے مراد امت کے بچے ہیں، یعنی اصحاب کے بچے ہیں۔ نساء آنا سے مراد امت کی عورتیں ہیں۔ انفسنا سے مراد اصحاب رسول ہیں۔ تو اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ غامدی کے علاوہ آج تک نہ کسی مفسر نے نہ محدث نے ایسا ادعا نہیں کیا۔ یہ جناب غامدی صاحب کا ادعا ہے۔ دیکھو جناب غامدی صاحب کو اگر قرآن کا یہ اور اگر بغور مطالعہ کرے، قرآن کبھی رہبر کو امت سے تعبیر کرتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ۔ ابراہیم کہا، ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں ہے، ابراہیم ایک کردار کا نام ہے، ابراہیم ایک امت کا نام ہے۔ جو کام ایک لشکر نہیں کر سکتا وہ تنہا ابراہیم کر رہے ہیں۔ تو جب ابراہیم کے لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک بندہ ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ پوری امت ہے۔ جب ابراہیم کے لیے پوری امت کی تعبیر قرآن کرتا ہے تو امام حسن اور امام حسین کے لیے اگر اپنا انا کرے تو تعجب کیا ہے؟ جناب زہرا کے لیے نساء انا کرے تو اس میں تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ جناب زہرا یہ فخر نساء ہے۔ بلکہ یہی یعنی وجہ فضیلت ہے کہ نساء انا جمع کا صیغہ ہے۔ اگر خواتین بین ازواج میں شامل ہوتی تو نساء انا تو لے کر چلتے، لیکن جمع کا صیغہ ہونے کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں گئے، تو خود یہی وجہ فضیلت ہے۔ جی یہی فضیلت ہے، اکیلی جناب زہرا کے لیے قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر کے ان کی جامع ترین شخصیت کو بیان کر رہا ہے کہ زہرا ایک فرد کا نام نہیں ہے، زہرا ایک لشکر ہے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا یہ تفسیر و تعویل و تطبیق سورہ کوثر ہے۔ یہ قیامت تک تنہا ایک وجود زہرا قیامت تک آنے والے دشمنان رسالت کو ناکام بناتے رہے۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو اس کے علاوہ خود نساء انا دیکھو قرآن میں بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ فرعون تمہاری نساء کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ یہاں پر اپنا آنا یہ بنون، اور اسی طرح دیکھو یذبحون ابناءکم، اپنا کے مقابلے میں نساء ہے، اپنا انا کیا ہے؟ بیٹا۔ نساء انا یہاں پر عورت کے معنی میں نہیں ہے، بیوی کے معنی میں نہیں ہے، بیٹی کے معنی میں بھی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ۔ ٹھیک ہے، متواضع ہے۔ بیٹی کے لیے جو اس کے والدین ترکہ کے طور پر چھوڑے وہ اس کے حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی نساء یہ بیٹی کے معنی میں بھی ہے، چونکہ یہاں پر خود آیہ مباہلہ میں نساء کا کوئی دوسرا مصداق اس بیٹی کے علاوہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اب شیعہ سنی مفسرین نے بیان کیا، حادث کی کتابوں میں ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی مباہلے کے میدان میں گئے ہیں، پھر عیسائی پیچھے ہٹے۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، واقعے سے پہلے انہوں نے ہار تسلیم کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف تو وہ تاریخی روایات ہیں، مسلم روایات ہیں، اہل سنت علماء تسلیم کرتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے،
لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، رونما ہونے سے پہلے انہوں نے ہار تسلیم کیا اور کہا ہم جزیہ دیں گے۔ شاید ہمارے غامدی صاحب پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ دیکھو یہاں پر قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب علمی دلائل کو ماننے سے انکار کیا تو ایک راستہ بچا مباہلے کا۔ اب مباہلہ نہ کرتے تو اصلاً قرآن اس کو پیغمبر کو مباہلے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ جب مان لیا، جب مباہلے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی تو خدا پیغمبر کو حکم کیوں کر رہا ہے آپ لے کر جائے؟ اور اس کے بعد دیکھو ہم کہتے ہیں وہ روایت جو اگر آیت کے مطابق ہو تو ہم قبول کرتے ہیں۔ آیت نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے میدان میں لے جانے کے بعد، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد عذاب خدا کو ہم خود منکرین پر بھیجیں گے۔ یعنی یہاں پر ایک تو مباہلہ میں جانے والوں کی شخصیتیں کھل کے آ رہی ہے کہ یہ مباہلہ میں جانے والے کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ گھر کی بات نہیں ہے، یہ میدان کی بات ہے۔ یہاں پر دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک طرف دنیا مسیحیت ہے، دوسری طرف دنیا اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام کی باتوں کو تو وہ 3 دن تک پیغمبر سے وہ گفتگو کرتے رہے، انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ جب علمی طور پر تسلیم نہ کرے تو اب نوبت پہنچتی ہے کہ ہم جو حق ہوگا خدا اس سے بچائے گا، ناحق کو نابود کرے گا۔ مباہلہ اسی کا نام ہے۔ اگر وہ تسلیم کرتے تو اسی وقت تسلیم کر لیتے، وہ تسلیم جب کرتے مناظرہ ہیں ہوا تو تھا۔ مباہلے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب جو مباہلے کی نوبت آئی، آج بھی میدان مباہلہ موجود ہے، مباہلے کی مسجد آج بھی مدینے میں موجود ہے کہ جہاں پر جمع ہو گئے تھے اور اس کے بعد جناب غامدی صاحب نے جو کہا کہ مباہلہ ہوا نہیں ہے، بھائی مباہلہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات انہوں نے کی کہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات آئی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں کوئی ذکر ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے؟ جی جناب غامدی صاحب نے تو کہا کہ اصلاً کسی حدیثی کتاب میں یہ آیا ہی نہیں ہے واقعہ۔ تو میں عرض کروں امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ میں جناب سعد بن ابی وقاص کی روایت کو نقل کیا ہے کہ جناب سعد بن ابی وقاص کو امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، ان کو حکم کیا کہ ابا تراب پہ لعن کرے۔ جی، اور اس کے بعد جناب معاویہ کہتے ہیں سعد کو ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کس چیز نے ابا تراب پہ لعن کرنے سے روکا ہے؟ تو یہاں پر فقال، یہاں پر جناب سعد بن ابی وقاص جو معروف صحابی ہے، انہوں نے کہا ما ذکرت ثلاثا قال ہن لہ رسول اللہ، 3 باتیں جو علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمائی ہے، مجھے ان باتوں نے روکا کہ میں ابو تراب پہ لعن نہ کروں، سب نہ کروں۔ تو ان چیزوں میں سے کیا ہے؟ واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم، سرخ بالوں والے اونٹوں سے مجھے محبوب ہے، یعنی عرب میں یہ محبوب ترین چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے بارے میں ان میں سے ایک چیز بھی پیغمبر فرماتے، پہلی چیز کیا ہے کہ پیغمبر نے تبوک جاتے وقت علی کو فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اور اس کے بعد دوسری چیز خیبر کے دن کہا کہ میں علم اسے دوں گا جسے خدا اور رسول چاہتے ہیں اور خدا اور رسول کو وہ چاہتا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے خیبر خدا فتح کرے گا۔ اور اگلے دن علی کے ہاتھوں پہ خدا نے خیبر کو فتح کیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. ماشاء اللہ، یعنی اتنی سری حدیث ہے، وہ بھی مسلم ہے، جو کہ وہ بھی مسلم میں، قرآن کے بعد سب سے اس کے بعد جناب نیشاپوری نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور اس کے بعد فقط مسلم نہیں ہے، امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں بھی اس حدیث کو لایا. جناب احمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو لایا، اور جناب حاکم نیشاپوری نے معرفت علوم الحدیث میں لا کر کہا کہ متواتر حدیث ہے. شاید وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں، اس حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر شام لعن کرتا تھا اور لوگوں سے کرواتا بھی تھا، جبکہ یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پنجتن پاک آل رسول میں سے نہیں ہے، انہوں نے یہ بھی کہا. حالانکہ یہاں پر اس حدیث میں بھی ہے اللہم ہؤلاء اہلی. یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پنجتن پاک پیغمبر کی آل ہے؟ پیغمبر تو خدا کو کہہ رہا ہے نا یہاں پر، اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، یہی حسن، حسین، فاطمہ اور علی میری آل، میری اہل بیت یہی ہے. کیا پیغمبر کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ کو یہ پتہ ہے یا نہیں؟ اگر خدا کو پتہ نہیں ہے، اگر پیغمبر خبر دے رہا ہے تو معاذ اللہ خدا کا جہل لازم آئے گا. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے. خداوند عالم علام الغیوب ہے، خدا کو پتہ ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر قیامت تک کے منکرین کے منہ کو بند کرنا ہے، کہ جو ہر دور میں آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ نہیں جی حسن آل رسول سے نہیں ہے، حسین آل رسول سے نہیں ہے، فاطمہ آل رسول سے نہیں ہے، یہ کچھ منکرین ہے. تو دراصل قیامت تک ان کے منہ کو بند کر رہے ہیں پیغمبر نہیں. اگر اہل بیت نبوت ہے تو یہی جو قصہ کے نیچے، یہی جو مباہلہ کے میدان میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے؟ گواہ رسالت بن کر جو مباہلہ کے میدان میں جا رہے. یہاں پر امام فخر الدین رازی مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں جب مباہلہ کے میدان میں پنجتن پاک آ گئے. اب دیکھیں مباہلہ میں کون گئے؟ 2 بچے، ایک خاتون اور ایک نفس رسول، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کا وصی. پیغمبر کے گواہ بن کر یہ 4 جا رہے ہیں لشکر کے مقابلے میں. جب جا رہے، جب مباہلہ کے میدان میں یہ لوگ پہنچ گئے تو امام فخر رازی لکھتے ہیں کہ عیسائی پادری بلندی سے دیکھ رہا تھا. جب اس کی نگاہ پنجتن پاک کے چہرے پر پڑی تو پکار کر اپنی قوم سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، انی ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ اللہ بہا. لوگوں یاد رکھو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ خدا سے سوال کرے، اگر ہاتھ اٹھائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل جائے تو خدا ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ کو چلائے گا. ان سے مباہلہ نہیں کرنا، فتہلکو، ہلاک ہو جاؤ گے. ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ. پنجتن کے مقابلے میں آنے کے بعد نصرانیت کی نسل ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی بچے یا وہ خنزیر میں تبدیل ہو جائے یا وہ بندر میں تبدیل ہو جائے. چونکہ آل رسول کے مقابلے میں آنے کے بعد ان کی ہویت بدل جاتی ہے. اب وہ انسانی شکل میں نہیں رہتے، وہ یا بندر بن کر مسخ ہو جائے یا خنزیر بن کر مسخ ہو جائے، اور خداوند عالم پوری وادی کو آگ کا بنا دے گا، یہاں تک کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جل جائے. چونکہ آل محمد کے مقابلہ کرنے کی جو سزا ہے، چونکہ آیت کہہ رہی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ
علی الکاذبین، چونکہ یہاں پر مقابلہ کاذبین کا مقابلہ صادقین کے ساتھ ہے۔ جو مباہلہ میں گواہ رسول بن کر گئے وہی صدیق ہے، جو مباہلہ میں گواہ رسول بن کر گئے وہی فاروق ہے، جو مباہلہ میں پیغمبر کی رسالت بچانے کے لیے جو بی بی چلی وہی صدیقہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا اختیار ان کے پاس ہے۔ خدا کا اختیار عذاب بیچنا۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے ہم خدا سے مطالبہ کریں گے عذاب نازل کریں، نہیں، یہ مباہلہ میں جانے والے یہ اس قدر اقتدار کے وارث ہیں کہ کہہ رہے ہیں عذاب کو ہم خود نازل کریں گے، یعنی کتنا خدا سے ان کا رابطہ ہے۔ یہاں ان کی جو الہی اور ملکوتی شخصیت ہے وہ سامنے آ جائے تو جو مباہلہ کے میدان میں دشمنوں پر عذاب الہی کو نازل کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو لشکر کے مقابلے میں نہ کہے تو کیا کہے؟ اسی لیے خدا نے جمع کا صیغہ لا کر مسلمانوں کو سمجھایا یہ ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ پورے امت کی بات ہے، یہی امت کا ترجمان ہے، یہی امت کا چہرہ ہے، یہی امت کے رہبر ہے، تو انہی کے لیے جمع کا صیغہ، اس کے علاوہ قرآن اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اذ قالت الملائکہ، ملائکہ نے کہا، جمع کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں حدیثوں کی کتابوں میں ملائکہ کون کہا؟ جبرائیل امین۔ ایک جبریل کے لیے کہنا تو اذ قال الملک کہنا چاہیے، اذ قالت الملائکہ جمع کا صیغہ۔ ایک فرشتے کے لیے جب جمع کا صیغہ لا سکتا ہے، جب شاگرد کے لیے جمع کا صیغہ لا سکتا ہے تو استاد کے لیے جمع کا صیغہ لائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعظیم مراد ہے، جی، یہاں پر تعظیم ہے، عظمت ہے، شخصیت کا تعارف ہے کہ کون آپ کے مقابلے میں ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین محترم، تو آپ نے اتنے واضح بیان کے بعد دیکھ لیا کوئی ناسبی ہی ہو سکتا ہے کہ جو آئے مباہلہ کا انکار کرے کہ یہ آئے مبارکہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔